بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا راحة العاشقين. جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم حضور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت اور ان سے کتنا حوصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم، آپ نے ہمارے پاس اپنے جگر گوشہ کو بھیجا ہے. حضور شہزادہ غوث الورا ہمارے پاس تشریف لائے. یہ معمولی موقع نہیں ہے، یہ سادے کوئی معمولی نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں، یہ پرائس لیس ہے. That is beyond our imagination and perception. This moment we are sitting with a great Shaykh. You can't even think about it. Who is the great and the son of Shaykh Abdul Qadir Jilani رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پورے محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور انہمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بیٹھیں. کیونکہ جمعہ شریف ہے، وقت مختصر ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں. تو چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کے لیے حضور سیدی الشیخ ہاشم الدین الگیلانی البغدادی القادری منتظر لوگوں کے اپنے ہی جو ہے مرید اور انہی کے فیض یافتہ جناب قاری محمد زمین صاحب القادری تشریف لاتے ہیں. تو وہ تلاوت کلام پاک چند آیات کریمہ تلاوت فرمائیں ماشاءاللہ. السلام علیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألا إن أولياء
ماشاءاللہ یہ قاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک آپ نے فرمائی ہے. وقت مختصر ہے اس لیے آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ گھڑیاں یہ ساتیں بڑی خوش بخت ہیں ہمارے لیے. تو اب چونکہ دوست پیچھے آ رہے ہیں، ہر کسی کی خواہش ہے حضور سیدی کی زیارت دیکھنے کے لیے، تو اب میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب کی تائید سے حضور سیدی سے کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہو جائیں. Alhamdulillah, now you can do ziyarah to see Sayyidi Hashimuddin al-Gilani al-Baghdadi. یہ میری خوش نصیبی ہے. حضور سیدی کے خطاب سے پہلے منقبت کے چند اشعار ہیں. میں نے خود ابھی الحمدللہ تعالی پچھلے شعبان میں ہم بغداد شریف کا ہمارا سفر ہوا ہے. خوش نصیبی ہے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضری دی ہے. اس چوکھٹ کو بوسے دیے. اللہ پاک قبول فرمائے. آپ کی جو نوازشات ہیں وہ تو بیان سے باہر ہیں. دوستوں کے ساتھ ہم یہاں جب پہنچے تو جاتے ہوئے چند اشعار لکھے، پھر آنے کے بعد کچھ اشعار میری اپنی محبتوں اور عقیدتوں کہ یہ پھول ہیں حضور سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، وہی پیش کرنے کے بعد حضور سیدی کا خطاب شروع کرواتے ہیں. جب یہاں سے چلے تو میں نے چند اشعار لکھے تھے کہ میرے غوث کی مجھ پہ نظر ہو گئی، میرے غوث کی مجھ پہ نظر ہو گئی، میرے احوال کی ان کو خبر ہو گئی. سبحان اللہ. میرے غوث کی مجھ پہ نظر ہو گئی، میرے احوال کی ان کو خبر ہو گئی. گزرتے شب و روز تڑپتے میرے، دعا اب تو میری پر اثر ہو گئی. دعا اب تو میری پر اثر ہو گئی. شہنشاہ نے بلایا ہے در پہ مجھے، شہنشاہ نے بلایا ہے در پہ مجھے. اب تو زندگی مثل قمر ہو گئی، اب تو زندگی مثل قمر ہو گئی. سگے بغداد بن کے چلا ہوں میں، سگے بغداد بن کے چلا ہوں میں. تاریک راتوں کی اب تو سحر ہو گئی، تاریک راتوں کی اب تو سحر ہو گئی. اور بتاتا ہے کہ میں نے چوکھٹ جیلاں کو چوم لیا. واللہ اللہ پاک سب کو لے جائے. جب وہاں جاتے ہیں آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، ایک برآمدہ آتا ہے، پھر دوسرا، پھر حضور کا مزار شریف آتا ہے. وہ جو چوکھٹ ہوتی ہے دروازے پہ، ہر عاشق جب وہاں پہ جاتا ہے تو گھٹنے ٹیک کے پہلے چوکھٹ کو چومتا ہے کہ شہنشاہ ولایت کی بارگاہ میں آئے. میں نے چوکھٹ جیلا کو چوم لیا، میں نے چوکھٹ جیلا کو چوم لیا. مبارک اب تو زندگی معتبر ہو گئی، مبارک اب تو زندگی معتبر ہو گئی. اور یہ واپس آنے کے بعد حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کا پھر کیا منظر تھا، پھر ہم نے کیا کیا وہاں پایا. تھیم اس کا جو مین ہے اس منقبت کا وہ ہے حضور غوث پاک کے لنگر کے ٹکڑے. ختم یعنی لنگر غوثیہ کے ٹکڑے. وہ سلطان بابو علیہ رحمہ نے بھی تو کہا ہے نا کہ بغداد شہر دے ٹکڑے مقصا تے کرساں میرا میرا ہوں. یہ وہ ٹکڑے ان کا ذکر ہے. الحمدللہ ہم نے کھائے تو اس لیے کھانے کے بعد آپ مشاہدہ بیان کر رہا. سنیے، کھاتے ہیں شہنشاہ بھی غوث جلی کے ٹکڑے، کھاتے ہیں شہنشاہ بھی غوث جلی کے ٹکڑے. بے شک دوا بھی ہے شفا بھی غوث جلی کے ٹکڑے، بے شک دوا بھی ہے شفا بھی غوث جلی کے ٹکڑے. سب اولیاء نے آ کے مانگے ہیں ٹکڑے در پہ، سب اولیاء نے آ کے مانگے ہیں ٹکڑے در پہ. کھاتے ہیں اتقیا بھی غوث جلی کے ٹکڑے، کھاتے ہیں اتقیا بھی غوث جلی کے ٹکڑے. اور امیر و غریب سب کو ملتے ہیں در سے ٹکڑے. وہاں کوئی قید نہیں ہے، ہر کوئی جاتا ہے. امیر و غریب سب کو ملتے ہیں در سے ٹکڑے. کھاتے ہیں اغنیا بھی غوث جلی کے ٹکڑے، کھاتے ہیں اغنیا بھی غوث جلی کے ٹکڑے. خود ہے غوث الاعظم، بڑی خاص بات ہے، خود ہے
ویسے بات آ گئی نا، عربی کی بات ہے، ایک ہوتا ہے عظیم، بہت عظیم، کہتے ہیں فلاں شے بڑی عظیم ہے، بڑی ہے، اور یہ اعظم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے عظیم۔ ایک ہوتا ہے نا کبیر اور ایک ہوتا ہے اکبر، کہتے ہیں اللہ اکبر، کبیر بھی بڑے کوئی کہتے ہیں، جب کہتے ہیں اللہ اکبر اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ تو کہتے ہیں غوث العظم، آپ کا لنگر بھی اعظم، آپ کا در بھی اعظم، آپ کا گھر بھی اعظم۔ اس پہ لکھا ہے کہ خود ہے غوث العظم، ٹکڑے بھی ان کے اعظم، دیتے دل کو ہے جلابی، غوث جلی کے ٹکڑے، دیتے دل کو ہے جلابی، غوث جلی کے ٹکڑے، ملتی ہے تسکین در سے، دیکھا ملتی ہے تسکین در سے، دیکھا دلوں کو جا کے، ملتی ہے تسکین در سے، دکھیا دلوں کو جا کے، ملتی ہے تسکین در سے، دکھیا دلوں کو جا کے، کرے ہر غم سے رہابی، غوث جلی کے ٹکڑے، کرے ہر غم سے رہابی، غوث جلی کے ٹکڑے۔ اور مکتا ہے ناز کر تو مبارک، ملتے ہیں تجھ کو ٹکڑے۔ ناز کرتے ہیں اس بات پہ، حضور سیدی ہمیں اس پہ ناز اور کر کے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ ناز کر تو مبارک، ملتے ہیں تجھ کو ٹکڑے، ناز کر تو مبارک، ملتے ہیں تجھ کو ٹکڑے، کھاتے ہیں اہل وفائی غوث جلی کے ٹکڑے، کھاتے ہیں اہل وفائی، ہر کوئی نہیں کھا سکتا اتر کے ٹکڑے، کھاتے ہیں اہل وفائی غوث جلی کے ٹکڑے، کھاتے ہیں شہن شابی غوث جلی کے ٹکڑے، بے شک دوا بھی ہے شفا بھی غوث جلی کے ٹکڑے۔ اب میں آپ کی محبتوں میں، عقیدتوں سے بھرے اس نعرے کے ساتھ حضور سیدی الشیخ ہاشم الدین الگیلانی البغدادی آپ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔